السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز سے متعلقہ مسائل چل رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے نماز کے شرائط، پھر اس کے بعد فرائض، اور اس کے بعد نماز کے واجبات، پھر نماز کے اندر سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، اور نماز کی سنتیں، یہ تمام مسائل ایک طویل عرصے سے ذکر کیے ہیں، جس کی کافی ویڈیوز ہماری پلے لسٹ میں موجود ہے۔ آپ نماز کو صحیح طور پر پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کو صحیح انداز میں ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری پلے لسٹ میں وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں، اس کو ضرور دیکھیں تاکہ ہم گھر بیٹھے نماز سے متعلقہ مسائل صحیح طور پر جان کر صحیح انداز میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج نماز کے وہ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں جس کو مستحبات کہا جاتا ہے۔ نماز میں جیسے فرائض، واجبات، سنتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی مستحبات بھی ہوتے ہیں۔ مستحبات کا مطلب یعنی وہ چیزیں جو پسندیدہ ہیں نماز کے اندر اور اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، کام کرتے وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے انداز میں کریں، تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے دوران بھی بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جس سے اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے اور جسے مستحبات بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر تقریباً علماء نے 5 مستحبات ذکر کیے ہیں، 5 نمبر ہیں، اس کے اندر ہر ایک نمبر کے اندر کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چلیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے مستحبات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں چادر سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالنا۔ اصل میں یہ بات عام طور پر نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی پیش آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سردی کا زمانہ اگر ہو تو نارتھ وغیرہ کے اندر لوگ جو ہے شال وغیرہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، جیسے کشمیر کا علاقہ ہے اور دہلی، بہار، یو پی وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر سردی بہت سخت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگوں کو فجر کی نماز میں، مغرب اور عشاء کی نماز میں چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس موقع پر اگر چادر پوری لپیٹی ہوئی ہو تو نماز کے لیے ہاتھ کیا اندر رکھ کر ہی ہاتھ ایسا اٹھا لیں یا نماز چادر سے باہر ہاتھ کو نکالیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ باہر نکال سکتے ہوں چادر سے تو باہر نکال کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں۔ اور خواتین کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اندر سے ہی ہاتھ باندھ لیں، اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہے، اور اگر چاہے تو باہر نکال کر بھی تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ رکوع اور سجدے میں تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے، تو اس میں ہم نے سنتوں کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ 3 مرتبہ کم از کم جو ہے سنت یہ ہے کہ تسبیحات کو 3 مرتبہ پڑھیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 3 سے زائد مرتبہ یعنی 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جیسے ہم طویل نماز پڑھنا چاہتے ہوں اسی لحاظ سے ہم تسبیحات کو ادا کریں 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یہ بھی مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے تیسرا مسئلہ یہ ذکر کیا ہے مستحبات کے اندر کہ کھانسی بسا اوقات ہو جاتی ہے بخار کی وجہ سے یا کسی موسم کی وجہ سے، تو کھانستے ہوئے نماز پڑھنا، تو اس میں علماء نے بات لکھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر روکنے کے باوجود وہ نہیں رکتی ہے تو اس میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں معاف کر دیں گے اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنے کی کوشش کرنا، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں رک پا رہی ہو تو اپنا ہاتھ جو ہے ہم اپنے جمائی کے لیے منہ پر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کو روکنے میں پوری مدد ملے اور وہ زیادہ یہ نہ ہو پائے، کیونکہ سستی نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے اور جمائی سستی کی علامت ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جمائی کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ چوتھا مستحب علماء نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آتے ہیں نمبر 5 کی طرف۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد میں نظریں کوئی دائیں جانب کوئی بائیں جانب کوئی جو ہے سامنے بالکل دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کر جب ہم صفوں سے واپس پیچھے آتے رہتے ہیں تو بعض لوگ اس انداز میں جو ہے دیکھتے رہتے ہیں سامنے کہ ان کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے
دائیں بائیں جو ہے اپنے دیدے پھراتے رہتے ہیں، آنکھیں پھراتے رہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ قیام کی حالت میں جو ہے سجدے کی جگہ پر بندے کی نظر ہو، یعنی جب ہاتھ باندھیں تو اس انداز میں رہے کہ سجدے کی جگہ جو دکھ رہی ہے سامنے اس جگہ پر ہماری نظریں ٹکی ہوئی ہوں۔ اسی طریقے سے لکھا کہ رکوع میں کہاں پر ہم نظر رکھیں، اپنے نگاہیں کہاں رکھیں، تو لکھا ہے کہ قدموں کے درمیان میں یا قدموں پر، جیسے ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارے جو پیر کے جو قدم ہیں ان قدموں پر اپنی نظر رکوع کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسے لکھا ہے کہ سجدے میں کہاں پر نظر ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ سجدے میں ناک پر جو ہے ہماری نگاہ رہے، یہ بہتر ہے۔ اور بیٹھنے کی حالت میں اپنی نگاہ کہاں ہو، تو علماء نے اس بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ گود میں جیسے ہم بیٹھیں گے قاعدے میں، چاہے قاعدے اولا ہو یا قاعدے آخرہ ہو یا اور کوئی بیٹھک ہو، تو اس درمیان میں ہمیں نگاہ جو ہے اپنی گود پر رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی سلام کرتے وقت میں ہم نظر کہاں رکھیں گے، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ سلام کرتے وقت میں بعض لوگ ایسا یوں ایک دم دیکھتے ہیں اور ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دائیں بائیں سب دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ سلام نماز سے نکلنے کے لیے یہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس انداز میں اپنی نگاہ کندھوں پر ہونی چاہیے۔ تو یہ چند مستحبات تھے جو علماء نے ذکر کیے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔